بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل ہم نے پڑھا تھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بنانے کا ارادہ کیا، انسانوں کو بنانے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے اپنے فرشتوں سے مشورہ لیا، تو سب فرشتوں نے اپنی رائے کا اظہار کیا کہ آپ ایسے بندہ بنانا چاہتے، انسان کو بنانا چاہتے ہو جو خون ریزی کریں گے زمین کے اندر اور فساد کریں گے، اور آپس میں رشتہ داریوں کو بھی قطع تعلق رکھیں گے، رشتہ داروں سے بھی، اور آپس میں لڑائی جھگڑا اور دنیا کے اندر خون ریزی کریں گے، آپ ان کو بنانا چاہتے ہیں۔ حالانکہ ہم تو آپ کی تسبیح بیان کرتے ہیں، آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں، اور ہم ہر وقت آپ کے لیے تعریف بیان کرتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ جو میں جانتا ہوں وہ آپ نہیں جانتے، میں تم سے زیادہ جانتا ہوں۔ اس کے بعد جب آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ بنا چکے، پھر آگے کیا فرمایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذْ قُلْنَا، اور جب حکم دیا، لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا، فرشتوں کے لیے کہ سجدہ کرو، لِآدَمَ، آدم کو، فَسَجَدُوا، پس سب نے سجدہ کیا، یعنی سب فرشتے سجدے میں گر پڑے، اِلَّا ابلیس، مگر شیطان، ابا، اس نے نہیں مانا، وَاسْتَكْبَرَ، تکبر کیا اس نے، یعنی خود کو بڑا سمجھنے لگا، وَكَانَ مِنَ الْكَافِرِينَ، اور ہو گیا وہ کافروں میں سے۔ شیطان نے سجدہ کرنے سے انکار کر دیا کہ میں بڑا ہوں، یعنی مجھ کو اللہ تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا، اور یہ مٹی سے اس انسان کو بنایا، تو آگ اوپر اٹھتی ہے، بلند ہوتی ہے، اور یہ مٹی جو ہے پاؤں کے نیچے ہوتی ہے، تو اس وقت اس نے انکار کر دیا کہ میں ان کو سجدہ نہیں کروں، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا۔ انکار کرنے والا کافر ہوتا ہے۔ اس وقت اللہ رب العزت جلال میں ہوگے کہ تکبر کرنا میری چادر ہے، جو میری چادر کو چھینے گا وہ برباد ہو جائے گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نکل جا شیطان مردود میرے عرش سے۔ اس وقت شیطان نے کہا کہ میں آپ سے ایک وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کے بندوں کو بہکاؤں گا، پھسلاؤں گا۔ اس وقت اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو میرے بندے ہوں گے وہ تیرے بہکاوے میں کبھی نہیں آئیں گے، اور جو تیرے ہاں ہوں گے وہ تیری سن کے چلیں گے۔ آگے اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی، وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ، اور ہم نے حکم دیا، یعنی اللہ نے حکم دیا، یا آدم اسکن، اے آدم رہو، انت وزوجک الجنۃ، تم اور تمہاری بیوی جنت میں، وکلا منہا، اور کھاؤ منہا، اس میں سے، یعنی جنت میں سے کھاؤ، رغدن، جو تم چاہو، حیث شئتما، جہاں سے بھی چاہو، ولا تقربا، اور نہیں قریب جانا، ہذہ الشجرۃ، اس درخت کے، فتکونا من الظالمین، پس تم ہو جاؤ گے ظالموں میں سے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی جو ہے تم دونوں جنت میں رہو، اور جنت کے عیش و آرام میں رہو۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کے اندر بہت چیزیں پیدا کی ہیں، اس میں سے کھاؤ، پھلوں میں سے کھاؤ، جو تم چاہتے ہو، جہاں سے تم چاہتے ہو وہ کھاؤ، اور مگر کیا کرنا کہ اس درخت کے قریب مت جانا۔ اگر آپ اس درخت کے قریب جاؤ گے تو ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی میرے حکم کا انکار کر لو گے تو ظالم ہو جاؤ گے، ظالم بن جاؤ گے تم۔ اور وہ درخت تھا گیہوں کا درخت۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو منع کیا تھا کہ اس درخت کے پاس نہیں جانا۔ فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ، پس بہکایا ان دونوں کو شیطان نے، عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا، اور نکالا اس میں سے دونوں کو، مما کانا، جس میں وہ تھے، یعنی جس عزت اور راحت میں تھے وہ، یعنی جنت میں تھے۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا، پس ہم نے کہا اتر جاؤ، بعضکم لبعض، بعض تم میں سے بعض کے، عدو، دشمن ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے تم دشمن ہوں گے، تم زمین پر اتر جاؤ تو بعض میں سے آپس میں تم دشمن ہوں گے۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ، اور تمہارے لیے ہے زمین میں، مستقر، ٹھکانہ، وَمَتَاعٌ إِلَىٰ حِينٍ، نفع اٹھانا ایک وقت تک، یعنی
تھوڑی مدت کا سامان ہے تمہارے لیے دنیا کے اندر، اور تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی زمین کے اندر تم بعض کے دشمن ہوں گے، آپس میں دشمنداری ہوگی تمہاری۔ فَأَزَلَّهُمَا یعنی شیطان نے ان دونوں کو بہکا دیا۔ شیطان نے آ کے بہکایا، پھسلایا حضرت حوا علیہ السلام کو، تو اس نے کہا کہ آپ اس درخت کے پاس آپ کو جانے سے اللہ نے اس لیے منع کیا ہے کہ آپ کوئی بڑے بزرگ اللہ کے ولی نہ بن جاؤ، اس وجہ سے۔ جب اس نے بہکایا پھسلایا تو انہوں نے وہ دانہ کھا لیا، پھر آدم علیہ السلام نے بھی کھا لیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین کے اوپر اتار دیا اور کہا کہ تم میں سے بعض کے دشمن ہوں گے، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ دشمنی کرو گے تم، اور تمہارے لیے تھوڑی دیر کا سامان ہے زمین کے اندر، اور تم نفع اٹھاؤ اس میں سے اور تھوڑی دیر وہاں رہو گے تم۔ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح کہنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔